نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات کی روشنی میں اس عنوان سے ہمارے سلسلہ وار خطابات اور دروس جاری ہیں. آج کے خطاب کے لیے ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کے 16ویں پارے سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت جو طٰہٰ ہے اس کا انتخاب کیا. یہ پوری سورت اس حوالے سے منفرد ہے اور یونیک ہے کہ اس سورت کا نام بھی طٰہٰ ہے. باقی وہ تمام سورتیں جو شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات سے ان کے نام مختلف ہیں. مثلا پہلا پارہ اس میں الف لام میم ہے، لیکن اس کا نام الف لام میم نہیں ہے، اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں الف لام میم ہے، لیکن اس کا نام الف لام میم نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. سورہ طٰہٰ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پوری سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے. طٰہٰ کے میں آپ کو چند معنی بتاتا ہوں اور ہر معنی میں حضور کا سٹیٹس اور حضور کی ڈگنیٹی موجود ہے، حضور کی عظمت اور حضور کا مقام موجود ہے. نمبر 1، طا سے اشارہ ہے طہارت کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ طہارت کی طرف. طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، پیوریفیکیشن. اور ہا سے اشارہ ہے ہدایت کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، گائیڈنس. نمبر 2، تا سے اشارہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام طاہر کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ طاہر کی طرف. اور ہا سے اشارہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام ہادی کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ ہادی کا پہلا حرف ہا ہے، تو طٰہٰ کے ہا سے اشارہ حضور کے نام ہادی کی طرف ہے. اب حضور علیہ السلام کا نام طاہر، اس کا معنی ہے پاک، صاف ستھرا. اور اس کا جو اوریجنل فارم ہے، جو اصل شکل ہے، وہ طہارت ہے. کیا ہے؟ طہارت کے معنی میں نے بتایا پیوریفیکیشن. اور حضور السلام کا جو اس میں گرامی ہادی ہے، تو
اس کی جو شکل ہے جہاں سے یہ نکلا ہے، روٹ، وہ ہدایت ہے. کیا؟ ہدایت. ہدایت کا معنی گائیڈنس، رہنمائی کرنا. اب پیوریفیکیشن، طہارت 4 طرح کی ہے. پھر اس طرح گائیڈنس بھی 4 طرح کی ہے. میں نے 2 معنی بتائے، تا طہارت، ہا ہدایت، تا طاہر اور ہا ہادی. طہارت پھر 4 طرح کی ہے. ایک ہے طہارت البدن، دا پیوریفیکیشن آف دا باڈی. کیا؟ طہارت البدن، بدن کا پاک ہونا. وضو سے بدن پاک ہوتا ہے، غسل سے بدن پاک ہوتا ہے، تو یہ طہارت البدن ہے. اور نمبر 2 طہارت القلب. کیا؟ دا پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، دل کا پاک ہونا. دل کی پاکی کیا ہے؟ دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہو. تو محبت سے اور عشق مصطفیٰ سے دل پاک ہوتا ہے. پھر طہارت الروح. کیا؟ دا پیوریفیکیشن آف دا ہیومن اسپرٹ، انسانی روح کا پاک ہونا. پھر آخر میں طہارت النفس ہے. کیا؟ طہارت النفس، دا پیوریفیکیشن آف دا ہیومن سول، نفس کا پاک ہونا. اب بدن کی طہارت ہو یا انسان کے دل کی طہارت ہو یا انسان کے نفس کی طہارت ہو یا روح کی طہارت ہو اور پاک ہونا ہو، تو اس کے لیے سورس چاہیے. ماخذ طہارت، دا سورس آف پیوریفیکیشن. اور وہ کون ہے؟ وہ حضور ہے. ہو از دا سورس آف پیوریفیکیشن صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا سورس آف پیوریفیکیشن. چاہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہو یا پیوریفیکیشن آف دا باڈی ہو یا پیوریفیکیشن آف دا سول یا پیوریفیکیشن آف دا ہیومن اسپرٹ، جو بھی ہو، سب کی اصل حضور علیہ السلام ہے. عارف رومی بہت بڑے بزرگ ہوئے، ولی ہوئے، انہوں نے مثنوی شریف لکھی، وہ قرآن کی کمنٹری ہے اصل میں. وہ لکھتے ہیں کہ صد کتاب را درمار کن، رخ دل را جانب دلدار کن. یہ فارسی میں وہ لکھتے ہیں کہ صرف کتابیں پڑھنے والے انسان اور صرف کتابوں پر ٹرسٹ کرنے والے، اعتماد کرنے والے اور کتاب کو سب کچھ سمجھنے والے نادان، ساری کتابیں آگ میں ڈال اور دل کا دروازہ محبوب کی طرف کھول. جب دل کا دروازہ محبوب کی طرف کھلتا ہے تو پھر محبوب اس دل کو کتاب بنا دیتا ہے. پھر اس دل میں وہ ملتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا. تو دل پاک کب ہوتا ہے؟ جب محبوب کی اٹینشن ہوتی ہے. کیا؟ محبوب کی اٹینشن ہوتی ہے، محبوب کی توجہ ہوتی ہے. آپ صحابہ کو ٹائٹل دیتے ہیں صحابہ پاک، اہل بیت کو اہل بیت پاک. تو پاک کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی طرف حضور السلام کی اسپیشل اٹینشن ہے، خاص توجہ ہے، جن سے ان کا ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک. ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک. یہ حضور کی نسبت سے ہے اور حضور علیہ السلام کے غلامی کی نسبت سے ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا رخ انور سامنے ہو. ایک صحابی رسول ہیں، وہ جہاد کے دوران شہید ہوتے ہیں، مطلب شہادت کے قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن وہ حضور کو تلاش کر رہے تھے.
نہ چلنے کے قابل نہ اٹھنے کے قابل، جسم کو گھسیٹتے ہوئے میدان جہاد میں حضور کے قدموں میں آئے، قدم میں سر رکھا، چہرے انور کی طرف نگاہ اٹھائی اور روح نکل گئی۔ یہ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو اللہ پاک جن کو یہ ساری طہارتیں دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مقام ملا شہادت کا، کیا سر جدا ہوا، سر جدا ہوا۔ یہ پوری تاریخ میں واحد شہادت ہے امام حسین کی جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور سر الگ کرنے والے کلمہ گو تھے، نام نہاد مسلمان، نام کے زبان کلام کے مسلمان تھے۔ اب امام حسین کا مقام کتنا بلند ہے، حضور کا مقام کتنا بلند ہے۔ جتنا مقام بلند ہوتا ہے پھر اتنا ہی امتحان بھی آتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، خواہ کسی بھی قسم کی تکلیف و مصیبت ہو، تو وہ کسی کی بد دعا نہیں ہوتی، بس اوقات کسی کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس تکلیف اور آزمائش سے اس کو گزار کے اس کو وہ مقام دے جو حضور چاہتے ہیں، جو حضور چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ حضرت امام حسین کو فلاں کی بد دعا ہوگی، فلاں کی بد دعا ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، نہیں۔ ان کا سر بدن سے جدا نہیں ہوا، فزیکلی جدا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا۔ ان کا سر تو اللہ کے یہاں گیا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوا ہے۔ تو کیا تھے؟ پاک تھے، روح بھی پاک، جسم بھی پاک، نفس بھی پاک، بدن بھی پاک، لیکن پھر تکلیف اسی حساب سے زیادہ آئی۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، امتحان نہ آئے، وہ تو پاکوں پہ آتا رہتا ہے۔ یہ تکلیف انسان کو اور پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کا درجہ اور اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زبانیں پھسل جائیں، زبانوں پہ قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں، ورنہ کسی کی آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت کی اور صحت و تندرستی کی دعائیں مانگا کریں۔ تو بتا بھی رہا تھا کہ کبھی ان مراحل سے گزر کے وہ مقام دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، پورا زخم، جسم زخم سے چور چور ہے، شہید ہو رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو معاذ اللہ کیا ان کو کسی کی بد دعا تھی؟ وہ تو حضور کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اگر حضور اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو پوچھیں کیا ایک صحابی شہید ہوتا؟ حضور تو جنگ ویسے جیت جاتے، ہاتھ اٹھاتے تو کبھی امام حسین کا سر جدا ہوتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہزارہا یزید بھی آتے تو امام حسین کے تن کو سر سے جدا نہ کر سکتے، لیکن حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کیونکہ چاہتے تھے کہ تکلیف کے ذریعے سے امام حسین کا مقام اور بلند ہو، اور بلند ہو، اور اونچا ہو، اور ہوا ہے۔ اس لیے اہل بیت پاک بولتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، نفس بھی، روح بھی، جان بھی۔ پھر ہم ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہدایت کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں، میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ہدایت البدن، دا گائیڈنس آف دا باڈی۔ کیا؟ ہدایت البدن کی ہدایت ہے، بدن کو یعنی فزیکل باڈی کو گائیڈ کرنا ہے۔ جیسے آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلی اس طرح ہونی چاہیے، آپ کے پاؤں اس طرح ہونے چاہیے، تو یہ فزیکل گائیڈنس ہے نماز میں۔ اور صحابہ کا مقام کیا تھا؟ اب میں فزیکل گائیڈنس کی طرف آ رہا ہوں۔
یہ خاص توجہ سے سنیں. ہمیں حکم ہے کہ جب ہم نماز میں ہوں، قیام میں، تو ہماری نگاہ سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، سجدگاہ پہ ہونی چاہیے. لیکن صحابہ کا حضور سے مقام اور عشق یہ تھا کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تو صحابہ کی نگاہ سجدگاہ پہ نہیں، محبوب پہ ہوتی، محبوب پہ ہوتی. اور دیکھیں آپ، صف کے دو حصے ہیں، ایک تو رائٹ ہے اور ایک لیفٹ ہے. آپ کو معلوم ہے رائٹ میں ثواب زیادہ ہے. صف میں اگر آپ رائٹ سائڈ کھڑے ہوں تو ثواب زیادہ ہے. صحابہ کیوں کھڑے ہوتے تھے رائٹ سائڈ پہ؟ ثواب کے لیے نہیں. جب حضور علیہ السلام سلام پھیرتے تو آپ کو معلوم ہے جو امام کا چہرہ ہے وہ سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے، تو ان کی نگاہیں اس وقت کہیں اور نہیں ہوتی، حضور کے چہرے پر ہوتی، چہرے پہ ہوتی. تو یہ وہ گائیڈنس ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی ہے. پھر آگے چل کے ہدایت کا ایک درجہ ہدایت القلب بھی آتا ہے، دا گائیڈنس آف دا ہارٹ. اب یہ صحابہ کو کون بولتا تھا؟ حضور نے تو کبھی نہیں بتایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو مجھے تکا کرو، دیکھا کرو، جب چہرہ سلام کے لیے پھیروں تو زیارت کیا کرو. حضور نے کبھی نہیں بتایا، یہ ان کے دل نے بتایا، دل نے گائیڈ کیا ہے، یہ دل کی گائیڈنس ہے. پھر ہدایت الروح بھی ہے، دا گائیڈنس آف دا ہیومن اسپرٹ، روح انسانی کی گائیڈنس، وہ بھی حضور کی طرف گائیڈ کرتی ہے. پھر جو نفس ہوتا ہے انسان کا، اس کی جو گائیڈنس ہے اور ہدایت ہے، ایک نفس تو وہ ہے جو شر کی طرف لے جاتا ہے، جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک نفس وہ ہے جو محبوب کی طرف لے جاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو. وہ نفس نہیں ہوتا، وہ نفس بھی دل بن جاتا ہے. ایک دل وہ ہے جو نفس کے مقام پر آتا ہے، ایک نفس وہ ہے جو دل کے مقام پہ چلا جاتا ہے. تو بتا رہا تھا کہ یہ اہل عشق کے طریق ہوتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کے جو دو نام ہیں، طاہر، تو طاہر کا معنی پاک، اور ایک نام حضور کا مطہر بھی ہے. کیا؟ مطہر کا معنی پاک کرنے والا. تو حضور نے امت کے جسم کو بھی پاک کیا، دل کو بھی، روح اور نفس کو بھی، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. اس طرح حضور علیہ السلام کا نام ہادی ہے. حضور علیہ السلام نے ظاہر کو بھی ہدایت دی، باطن کو بھی، روح کو بھی، نفس کو بھی، دل کو بھی. غرض آج جو دنیا میں ہدایت ہے یہ حضور علیہ السلام کے اسی ہدایت کا فیضان ہے، اور اسی ہدایت کی اور گائیڈنس کی بلیسنگ ہے جو قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی. میں اس فرفتن دور میں نوجوانوں کو حضور کے یہ دو نام بطور وظیفہ بتا رہا ہوں. نوجوانوں ویسے سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی ینگ جنریشن اور نیو جنریشن. ایک حضور علیہ السلام کا نام طاہر، یہ ضرور پڑھا کریں، اور حضور کا دوسرا نام ہادی، یہ نوجوان ضرور پڑھا کریں. سب پڑھیں ہادی، ہا الف دال یا ہادی، اور طاہر، یہ دو نام ضرور پڑھا کریں. تو طاہر سے یہ ہوگا کہ طاہر آپ کو گندگی سے بچائے گا، اور حضور کا نام ہادی آپ کو مس گائیڈنس سے، گمراہی اور دلالت سے بچائے گا. یہ حضور علیہ السلام کے دو ناموں کا فیضان ہے. ہادی اللہ کا نام بھی ہے، اسی سے پھر آپ عبد الہادی بولتے ہیں، ہادی اللہ کا بندہ، حضور کا نام بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے ان دو ناموں کی طرف اشارہ کیا گیا، طٰہٰ کا. پھر آگے حضور کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے چل کے پوری سورہ طٰہٰ میں اکثر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر نبی کی ہوتی ہے، طہارت، پیوریفیکیشن اور گائیڈنس. یہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پاک بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے، اور یہی امت کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی طہارت کا فیضان اور حضور علیہ السلام
کی ہدایت کا فیضان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ